بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ فاعل کے لحاظ سے فعل میں کیا تبدیلی آتی ہے، فعل کا کس طرح استعمال کیا جائے گا۔ ایک رول یہ ہے جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ فاعل جب اس میں ظاہر ہو اور فعل اپنے فاعل سے پہلے آئے تو وہ ہمیشہ واحد ہی آئے گا۔ یہ آپ نے پہلے بھی پڑھا ہے کہ فاعل جب اس میں ظاہر ہو اور فعل اپنے فاعل سے پہلے آئے تو وہ ہمیشہ واحد ہی آئے گا، فاعل خواہ واحد ہو، جمع ہو یا تثنیہ۔ البتہ فعل مذکر مؤنث ہونے میں فاعل کے مطابق آئے گا۔ اس کی مثال دیکھیں، کاتب معلم، استاد نے لکھا۔ کاتب معلمان، دو اساتذہ نے لکھا۔ کاتب معلمون، سب اساتذہ نے لکھا۔ یہاں آپ نے دیکھا معلم واحد ہے، معلمان تثنیہ ہے، معلمون جمع ہے، تو تینوں صورتوں میں کاتب استعمال ہوا جو واحد ہے۔ اب اگر مؤنث ہو، کاتبت معلمتن، استانی نے لکھا۔ کاتبت معلمتان، دو استانیوں نے لکھا۔ کاتبت معلمات، سب استانیوں نے لکھا۔ تو یہاں بھی فعل واحد ہی رہا، البتہ مؤنث کے لیے صیغہ بھی مؤنث آیا۔ فاعل مؤنث تھا تو صیغہ بھی مؤنث کا ہی آیا۔ فاعل اگر غیر عاقل کی جمع مکسر ہو، خواہ وہ مذکر ہو خواہ مؤنث، دونوں صورتوں میں فعل عموماً واحد مؤنث ہوا کرتا ہے، یعنی کبھی کبھی یہ جمع بھی آ جاتا ہے، جمع مؤنث بھی آ جاتا ہے، لیکن عام طور پہ واحد مؤنث استعمال ہوتا ہے۔ اس کی مثال دیکھیں، جاءت الجمال، جمال جو ہے یہ جمل کی جمع ہے۔ جمل کا مطلب ہے اونٹ، جمال اس کی جمع ہے۔ اسی طرح ذہبت النوق، نوق جو ہے یہ ناقۃ کی جمع ہے، ناقہ اونٹنی کو کہتے ہیں۔ جاءت الجمال، اونٹ آئے۔ اب یہ جمال جو ہے یہ غیر عاقل کی جمع مکسر ہے تو اس کے لیے فعل واحد مؤنث آیا، حالانکہ جمال مذکر ہے۔ اور ذہبت النوق، اونٹنیاں گئیں، ٹھیک، تو یہ مؤنث ہے تو اس کے لیے بھی فعل مؤنث آیا، لیکن یہ جمع مکسر ہے تو اس لیے اس کا جو صیغہ ہے وہ واحد مؤنث آیا۔ اب دیکھیں یہ نیا رول ہے، فاعل اگر عاقل کی جمع مکسر ہو، پہلے آپ نے غیر عاقل کی جمع مکسر کی صورت دیکھی، اب فاعل عاقل ہے اور جمع مکسر ہے، خواہ وہ مذکر ہو خواہ مؤنث ہو، تو فعل کو دونوں طرح لا سکتے ہیں، مذکر بھی لا سکتے ہیں اور مؤنث بھی لا سکتے ہیں۔ قال الرجال بھی کہہ سکتے ہیں اور قالت الرجال بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ رجل کی جمع رجال جو ہے یہ عاقل کی جمع مکسر ہے، اس لیے اس کا فعل مذکر اور مؤنث دونوں طرح استعمال کرنا جائز ہے۔ ایک اور مثال دیکھیں، نسوۃ، امرأۃ عورت، اس کی جمع نساء بھی آتا ہے اور نسوۃ بھی آتا ہے، تو قال نسوۃ بھی کہہ سکتے ہیں اور قالت نسوۃ بھی کہہ سکتے ہیں، دونوں طرح جائز ہے۔ اسی طرح فاعل اگر اس میں جمع ہو یا مؤنث غیر حقیقی ہو تو فعل کو مذکر بھی لا سکتے ہیں اور مؤنث بھی لا سکتے ہیں۔ اس میں جمع ایسا لفظ ہوتا ہے جو خود تو واحد ہوتا ہے لیکن پوری جماعت کے لیے بولا جاتا ہے، جمع کے لیے بولا جاتا ہے، جیسے اردو میں ہم کہتے ہیں فوج،
تو فوج کا لفظ واحد ہے، لیکن یہ جن لوگوں پہ اوپر استعمال کیا جاتا ہے وہ تعداد میں جمع ہوتے ہیں۔ اسی طرح قوم، اور کسی قوم کا نام ہو جیسے الیہود و النصارى، یاجوج و ماجوج اور الاعراب، بدو، گاؤں کے رہنے والے لوگ، تو یہ اس میں جمع جو ہے اس کے لیے بھی فعل کو مذکر اور مؤنث دونوں طرح لا سکتے ہیں۔ حضر القوم، قوم حاضر ہو گئی، حضرت القوم، قوم حاضر ہو گئی، دونوں طرح آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اور اگر مؤنث غیر حقیقی ہو، غیر حقیقی یہ ہے کہ حقیقت میں وہ مذکر مؤنث نہ ہو، اس کو سماعی طور پہ ہم مؤنث کہتے ہوں۔ تو جو مؤنث سماعی ہے جو حقیقت میں مذکر یا مؤنث نہ ہو، یعنی اس کے مقابلے میں مذکر کا کوئی لفظ نہ بولا جاتا ہو، جیسے الشمس ہے، تو یہ سماعی طور پہ مؤنث غیر حقیقی ہے۔ طلع الشمس اور طلعت الشمس دونوں طرح کہنا جائز ہے۔ تو یہ جو رول یہاں آپ نے دیکھے کہ جو فعل مذکر بھی آ سکتا ہے اور مؤنث بھی، یہ تین کیٹیگری کے لیے ہے، دوبارہ نوٹ کر لیں۔ فاعل اگر عاقل کی جمع مکسر ہو، یا وہ اس میں جمع ہو، یا مؤنث غیر حقیقی ہو، تو فعل کو مذکر بھی لا سکتے ہیں اور مؤنث بھی۔ یہ کم استعمال ہوتے ہیں، لیکن جب کبھی استعمال ہوتے ہیں تو ذہن میں چونکہ نہیں یہ رول رہتا تو بڑا عجیب لگتا ہے، اس لیے اس کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیں۔ اب ہم من القرآن کچھ مثالیں دیکھتے ہیں۔ قالت الاعراب آمنا، دیہاتیوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے۔ قالت الیہود لیست النصارى علی شیء، یہودیوں نے کہا عیسائی نہیں ہیں کسی چیز پر، یعنی کسی دین پر۔ حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج، تو یاجوج اور ماجوج کے لیے فتحہ نہیں کہا گیا، فتحت مؤنث کا صیغہ، یہ مجہول ہے، فاتحہ کا مجہول فتحہ، تو فتحت جب کھول دیے جائیں گے یاجوج اور ماجوج۔ قالت رسلہم، اب رسولو جو ہے یہ رسول کی جمع ہے، جو عاقل ہے اس لیے اس کو مذکر اور مؤنث دونوں طرح استعمال کیا جا سکتا ہے اس کے لیے صیغہ۔ تو قالت رسلہم، ان کے رسولوں نے کہا۔ آفی اللہ شک، کیا اس اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی شک ہے؟ وقال نسوۃ فی المدینہ، اور شہر میں عورتوں نے کہا۔ نسوۃ جیسے کہ پہلے ذکر آیا، یہ امراتن کی جمع ہے، نسوۃ یا نساء دونوں طرح استعمال ہوتا ہے۔ اب دیکھیں نسوۃ مؤنث ہے، مؤنث کی جمع ہے، لیکن صیغہ اس کے لیے مذکر استعمال ہوا چونکہ یہ عاقل کی جمع مکسر ہے۔ تلک الرسول، اب رسولو رسول کی جمع ہے، اور اس کے لیے صیغہ جو آیا اس میں اشارہ تل کا آیا جو مؤنث کا ہے، وہ سب رسول۔ اور کبھی کبھی یہ کے معنوں میں بھی آتا ہے، یہ سب رسول ہیں، فضلنا بعضهم علی بعض، ان کے بعض کو ہم نے بعض پر فضیلت دی۔ فتکون لہم قلوب، ان کے لیے دل ہوتے ایسے، یعقلون بہا، کہ وہ لوگ غور کرتے ان باتوں کو۔ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا، اور بلا شبہ آ گئے ہمارے بھیجے ہوئے یعنی فرشتے، ابراہیم بالبشرا، ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری کے ساتھ، اور بلا شبہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس ہمارے بھیجے ہوئے یعنی فرشتے خوشخبری لے کر آئے۔